وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، نماز تہجد ایک عظیم ترین عبادت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کی ادائیگی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی پر مقام محمود کی بشارت بھی سنائی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو. تہجد یہ ایسا عمل ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو مقام محمود تک پہنچائے گا. مقام محمود عالم آخرت اور جنت میں بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام ہے. جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، تو مقام محمود میں کسی بھی درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس بندے کو نصیب ہوگی. نماز تہجد کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے، نماز تہجد یہ صالحین کا شیوا ہے. زمانہ قدیم سے اولیاء اللہ، صالحین، اتقیاء نماز تہجد کا بہت اہتمام فرماتے رہے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات کو اس حالت میں گزارتے ہیں کہ قیام میں اور سجدے میں وہ رات کو گزارتے ہیں. نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صالحین کا شیوا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میری امت کے شرفا، حاملین قرآن، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے اور عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں. نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے رات کے وقت اتنا قریب ہوتے ہیں کہ بندہ رات کے وقت اپنے مولا کو منانے کے لیے ذکر اور تہجد کا اہتمام کرے. جو بندہ ذکر کا اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے. تو نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. تیسری خصوصیت کفارہ سیئات ہے. نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.
نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور نماز تہجد بھی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح پتجھڑ کے موسم میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو چلنے کے نتیجے میں سوکھے درخت سے جس طرح پتے گرتے ہیں، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ چوتھی خصوصیت، یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کے بارے میں شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی تہجد تو پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سن لو کہ نماز تہجد اس شخص کو برائیوں سے بچائے گی اور وہ شخص گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جب آدمی صحیح طور پر صحیح طریقے سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ نماز ایسی ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور انسان گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی توفیق نصیب فرمائیں گے، تہجد کی نماز پڑھنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ترک معاصی اور توفیق تہجد یہ لازم و ملزوم ہیں، یعنی گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تہجد کی توفیق کا نصیب ہونا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔